اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کے شرائط کیا ہیں؟ کیسے غسل دیا جائے گا میت کو؟ سوال: میت کو غسل دینے کے شرائط کیا ہیں؟ جواب: غسل میت کے شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ غسل میت کے مندرجہ ذیل شرائط ہیں کہ جن کی بنا پر غسل میت کو دیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے قصد قربت، یعنی اللہ کی قربت کی خاطر انجام دی۔ دوسری شرط یہ ہے غسل کا پانی پاک ہونا چاہیے، نجس پانی سے غسل صحیح نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اعضائے غسل پر کوئی مانع نہ ہو، جو بھی مانع ہو اس کو ہٹا دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اعضائے غسل پر عین نجاست نہ ہو، اگر نجاست ہو تو اس کو پہلے صاف کر دیا جائے پھر غسل دیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو، غصبی پانی سے غسل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ غسل دینے سے میت کا بدن خراب نہ ہو، زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے، یعنی اتنی دیر جو ہے میت نہ رکھی گئی ہو کہ غسل دینے سے جو ہے میت کا بدن پورا خراب ہو جائے تو اب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر خراب نہ ہو تو غسل دینا واجب ہے۔ غسل ولی کی اجازت سے ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کیفیت غسل کا خیال رکھا جائے، یعنی کیسے دیا جائے، پہلا غسل، دوسرا غسل، تیسرا غسل۔ غسل دینے والے میں آنے والی شرائطیں موجود ہوں، جو غسل دے رہا ہے اس میں بھی کچھ شرطیں موجود ہوں تبھی وہ غسل دے گا۔ سوال: غسل دینے والے کی شرائط کیا ہے؟ جو میت کو غسل دے رہا ہے اس میں کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے؟ جواب: غسل دینے والے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔ پہلا کیا ہو کہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اثنا عشری ہو۔ ہاں، اگر میت غیر شیعہ ہو اور اس کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دیا گیا ہو تو شیعہ مومن سے غسل دینے کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ مومن اس میت کا ولی ہو تو اس صورت میں تکلیف ساقط نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس غیر شیعہ کو بھی شیعہ کے طریقے کے مطابق مومن ولی پر غسل دینا واجب ہے۔ جیسے کسی کا والد غیر شیعہ ہو اور بیٹا شیعہ ہو تو بیٹے پر واجب ہے کہ غسل و کفن اور دفن اور نماز جنازہ شیعوں کے مطابق انجام دلوائے، یعنی باپ غیر شیعہ تھا تو اب جو ہے بیٹا شیعہ ہے تو اب ایسی صورت میں بیٹا کیا کرے، سب شیعوں کی طرح اس کو کفن، دفن، غسل، نماز جنازہ شیعوں کے طریقے سے انجام دلوائے۔ غسل کے مسائل سے آگاہ ہو، جو غسل دے رہا ہو غسل کے مسائل سے آگاہ ہو یا غسل کے دوران اس کی رہنمائی کی جائے۔ اگر وہ غسل دینے سے آشنا نہیں ہے کہ کیسے غسل دیا جائے گا تو وہ کسی سے پوچھ کر غسل دے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ پانچواں یہ ہے جنس کے اعتبار سے مماثل ہو، مثلا مرد کو اور عورت کو غسل دے۔ سوال: میت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: بیوی اور شوہر اور اسی طرح غیر ممیز بچے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے، مگر بیوی اور شوہر کے لیے ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر افراد کی شرمگاہ کی طرف نگاہ کرنا اگرچہ وہ محارم میں سے ہی کیوں نہ ہو حرام ہے۔ سوال 228: کیا غسل دینے والے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ یعنی جو غسل دے رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بالغ ہو؟ جواب: بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ممیز بچہ اگر غسل کے امور کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ جیسے 12 سال کا ہے یا 13 سال کا ہے صحیح طریقے سے غسل میت کو دے سکتا ہے تو وہی غسل کافی ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے غسل دینے والے کے لیے۔ غسل میت کی کیفیت اور اس کے احکام۔ غسل میت کی کیفیت اور کیسے یعنی غسل دیا جائے گا اور اس کے احکام کیا ہیں؟ سوال 229: میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیفیت یعنی طریقہ کیا ہے؟ جواب: میت کو ترتیب کے ساتھ 3 غسل دینا واجب ہے۔ 3 غسل دینا واجب ہے۔ ایک، ایسے پانی سے غسل دینا واجب ہے جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔ دوسرا، ایسے پانی سے جس میں کافور ملا ہوا ہو۔ تیسرا، خالص پانی سے۔ 3 پانی سے غسل دینا میت کو واجب ہے اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ۔
یعنی پہلے بیری کے پانی سے، پھر جو ہے کافور کے پانی سے، پھر خالص پانی سے۔ سوال 230 بیری اور کافور کتنی مقدار میں ہو؟ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے اور نہ اس قدر کم ہو کہ کہا جائے کہ بیری اور کافور اس پانی میں نہیں ملائے گئے ہیں۔ یعنی اتنی بھی زیادہ بیر کی پتی یا کافور نہ ملا دی جائے کہ اس کو کہا جائے یہ مضاف پانی ہو گیا، جہاں مضاف آیا وہاں غسل صحیح نہیں ہوگا، یا اتنا بھی کم نہ ملایا جائے پانی، اور ایک پانی میں کافور یا جو ہے بیری کا پتا کہ کوئی کہے ہی نہ دیکھ کے کہ اس میں کافور یا بیری کا پتا ملا ہے، یعنی ہر کوئی کہے کہ اس میں کافور یا بیری کا پتا نہیں ملا ہے، تو اتنی مقدار سے کم بھی نہ ہو۔ سوال 231 اگر بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا غصبی ہوں تو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر یہ بیری کا پتا یا کافور یا وغیرہ وغیرہ نہ مل سکے یا ان میں سے کوئی غصبی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے ایک تیمم کرایا جائے اور ان میں سے ہر اس چیز کے بجائے جس کا ملنا ناممکن ہو میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ یعنی پہلے ایک تیمم میت کو کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر کافور نہیں مل رہا ہے تو کافور کے بدلے خالص پانی سے غسل، اگر بیری کا پتا نہیں مل رہا ہے تو بیری کے پتے کے بدلے میں اس کو خالص پانی سے غسل دیا جائے گا، پھر اس کے بعد لاسٹ میں خالص پانی سے غسل دیا جائے گا۔ سوال 232 اگر دوران غسل میت کا بدن خارجی یا داخلی نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ایسی صورت میں شروع سے غسل دینا واجب نہیں، یعنی داخلی اور خارجی نجاست سے اگر اس کا بدن میت کا نجس ہو جائے تو شروع سے غسل دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بدن کے اس حصے کو پاک کرے جہاں نجاست لگی ہے، جہاں نجاست لگی ہے وہیں پہ میت کے بدن کو پاک کر دیں گے۔ سوال 233 اگر میت کو قبر میں رکھنے کے بعد نجس ہو جائے، یعنی اگر میت قبر میں رکھنے کے بعد نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب احتیاط لازم کے بنا پر پاک کرنا ضروری ہے بشرطے کہ مشقت اور ہتک لازم نہ آتی ہو، یعنی اگر اتنا اس کو نکالا جائے یا پاک کیا جائے یا دھلا جائے تو اس کی ہتک یعنی بے حرمتی لازم آتی ہو، بے حرمتی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ سوال 234 اگر کوئی حالت حیض یا حالت جنابت میں مر جائے تو کیا غسل میت کافی ہے؟ جواب جی ہاں، صرف غسل میت کافی ہے۔ اگر کوئی غسل جنابت یا حیض کی حالت میں مر گیا ہے تو غسل میت کافی ہے۔ سوال 235 کیا میت کو غسل دینے والا اجرت لے سکتا ہے، پیسہ لے سکتا ہے؟ جواب احتیاط لازم کے بنا پر اجرت لینا، پیسہ لینا جائز نہیں ہے غسل دینے والے کے لیے۔ سوال 236 اگر غسل دینے کے لیے مماثل نہ ہو، حتیٰ کوئی کافر کتابی مماثل بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب اگر اس کے محرم افراد میں سے کوئی غیر مماثل موجود ہو تو وہ غسل دے گا، محارم میں سے ہو لیکن غیر مماثل، یعنی عورت کے لیے مرد ہو جائے، مرد کے لیے عورت ہو جائے تو وہ غسل دے، اور اگر محرم افراد میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو غسل کا حکم ساقط ہو جاتا ہے اور اسے بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا۔ سوال 237 اگر پانی نہ ہو یا استعمال کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر پانی نہ ہو یا استعمال کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب میت کے غسل میں جبیرہ غسل مشروع نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر اگر پانی میسر نہ ہو یا استعمال کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو غسل کے بدلے میت کو ایک تیمم کرایا جائے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر 3 تیمم کرائے جائیں اور ان میں سے ایک کو معافی ذمہ کے قصد سے ارادے سے کرایا جائے۔ سوال 238 میت کو تیمم کیسے کرایا جائے گا؟ میت کو کیسے تیمم کرایا جائے گا؟ جواب میت
میت کو تیمم کرانے کا طریقہ ہے۔ تیمم زندہ انسان کے ہاتھ سے کرانا واجب ہے، اور امکان کی صورت میں ایک اور تیمم میت کے ہاتھ سے کرایا جائے، اور طریقہ وہی ہے جو ایک زندہ انسان اپنا تیمم کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور میت کے چہرے اور ہاتھ کی پشت پر پھیرے۔ سوال 239، اگر بچہ ساقط ہو جائے تو غسل و کفن کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟ جواب، اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے 4 ماہ مکمل ہو چکے ہوں تو اس کو غسل، کفن اور حنوط اور دفن کرنا واجب ہے، یعنی 4 مہینے اگر مکمل ہو گئے ہیں پیٹ میں ماں کے، اس کے بعد اگر بچہ ساقط ہوا ہے تو اس کو غسل، کفن اور حنوط اور دفن کرنا یہ سب کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر 4 ماہ سے کم مدت میں سقط ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، یعنی 4 مہینے سے پہلے ہی تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا احتیاط۔ تیسری صورت، اگر 4 ماہ سے کم مدت میں سقط ہو جائے مگر بچے کی خلقت مکمل ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر 4 ماہ والا حکم جاری ہوگا، یعنی اس کی خلقت مکمل ہو گئی ہو، یعنی ہڈی گوشت سب کچھ ایک دم برابر سے ہو، مکمل ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا، کفن، حنوط اور دفن بھی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ پورے 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو پورا وہ دیں گے، کیا نام، کفن؟ ہاں، اس کو کفن دیں گے، ہاں نہیں، اس کو کفن دیں گے جب 4 مہینے کے لیے، یہاں جب ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جو 4 مہینے کا بھی ہے، 4 مہینے کا مکمل، تو اب ایسی صورت میں وہ بچہ ساقط ہو رہا ہے کسی وجہ سے، دوا کھانے یا کوئی اور وجہ، گرنے پہ در، تو اب وہ بچہ ساقط ہو رہا ہے، تو اب اس بچے کے اوپر بتا رہے ہیں کہ کفن دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور حنوط وغیرہ دفن سب کچھ کیا جائے گا، اور یہ کرنا واجب ہے۔ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ بچہ ولادت کے بعد، تو بطریق اولا کہتے ہیں کہ اس کو تو غسل دیا جائے گا اور دفنایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، وہ بطریق اولا آ جائے گا، یعنی جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے 4 مہینے کے بعد تو اس کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے، تو وہ تو پیدائش کے بعد یعنی 9 مہینہ مکمل ہونے کے بعد تو اس کو تو دیا ہی جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔